السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین، کل لاہور میں جو بارشیں ہوئیں اور اس کے بعد کی صورتحال آپ سب کے سامنے، تمام وقت تقریباً اسی پہ بات ہوتی رہی کہ یہ کون سی ترقی تھی، یہ کیا تھا، یہ کس قسم کی سڑکیں بنی۔ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ کڑی تنقید کی، دیگر اور شہری بھی ناراض نظر آئے بھارت۔ اور پھر کل ایک اور اہم بات یہ ہوئی ہے کہ ایون فیلڈ مقدمے پر اپنے جو فیصلہ ہے عدالت کا وہ محفوظ ہے اور جمعے کو سنایا جائے گا۔ شریف فیملی کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس فیصلہ جمعے کو سنایا جائے گا۔ روزنامہ ایکسپریس۔ احتساب عدالت نے 9.5 ماہ کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ نواز اور مریم نے 78 پیشیاں بھگتیں، حسین حسن کو اشتہاری قرار دیا جا چکا۔ جے آئی ٹی نے مریم کو کیس سے جوڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ وکیل امجد پرویز کے دلائل مکمل۔ العزیزیہ ریفرنس میں واجد ضیاء آج طلب۔ لاہور، طوفانی بارش 38 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کشتیاں جل گئیں، حادثات میں 12 افراد جاں بحق۔ لکشمی بھاٹی، فیروز پور روڈ، جی پی او چوک سمیت دیگر علاقے ڈوب گئے۔ انڈر پاس پانی سے بھر گئے، گاڑیاں زمین میں دھنس گئیں، سڑکیں تالاب میں تبدیل۔ جی پی او کے قریب سڑک میں شگاف پڑ گیا۔ روزنامہ جنگ کی خبریں۔ ڈکٹیٹر مشرف آ کر حساب دے، گن کلب کی زمین کسی کے باپ کی جاگیر تھی، ہم نہیں سن سکتے تو کیا کرپشن کا مقدمہ اللہ کے پاس جائے گا۔ چیف جسٹس۔ مشرف کو کھوکا الاٹ کرنے کی اجازت نہیں، زمین کیسے دی، کلب میں شراب چلتی ہے، مارکی گرا کر آئیں، اراضی پولی کلینک کو دیں گے۔ جسٹس ثاقب نثار، کلب کے 4 سابق ایڈمنسٹریٹر طلب۔ لنڈن فلیٹس کیس کا فیصلہ محفوظ۔ نواز شریف مریم صفدر بری یا جیل، فیصلہ جمعے کو۔ طلبی کے نوٹس جاری۔ الیکشن کا جو ماحول ہے اس میں پنجاب کے پی سندھ میں پارٹی پوزیشن برقرار، مرکز میں ووٹ، پی ٹی آئی نون لیگ میں تقسیم۔ تو خبریں یہی ہیں اور بھی ہیں، انگریزی اخبارات دیکھتے ہیں۔ پاکستان یو ایس ٹو ورک ٹوورڈز پیس ان افغانستان، ڈان کی خبریں۔ مومنٹ آف ٹروتھ فار شریف آن فرائیڈے۔ پی ٹی آئی پلانز ایکشن اگینسٹ ورکرز وائلیٹنگ پارٹی ڈسپلن۔ Court to decide Sharif's fate on July 6th. Express Tribune. How will Pakistan vote؟ یہ elections exclusive ہے جو کہ نیوز میں اور جنگ میں دونوں میں موجود۔ تو یہ ساری خبریں اور ہم ان خبروں پہ تبصرے کے لیے جناب مقتدی منصور صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ مقتدی صاحب، تقریباً 9.5 ماہ سے یہ جو مقدمہ ایون فیلڈ والا تھا بالآخر نمٹتا نظر آ رہا ہے اور اب اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ پہلے تھوڑی بات اس پہ کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے، مقدمات تو بے تحاشا ہیں۔ اب پرابلم جو یہاں پر پیدا ہو گئی ہے، جو کنٹروورسیز پیدا ہو گئی ہیں، وہ اصل میں دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ کون جو ہے وہ معصوم ہے اور کون اس میں گناہ گار ہے۔ پاکستان میں جو ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا کر دی گئی ہے یا ہو گئی ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر اداروں نے بھی اپنی وہ توقیر اور اپنی وہ ایک غیر جانبداری برقرار نہیں رکھی۔ شکوک و شبہات وہاں سے شروع ہوئے، اور ہم نے اس پروگرام کے اندر کئی مرتبہ اس پر گفتگو بھی کی کہ جب یہ پاناما کیسز آئے، میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن نہیں، پاکستان میں کرپشن تو یعنی آپ یہ کہیے کہ سر سے پاؤں تک لتڑا ہوا ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جب یہ کیس چلا تو ہم نے یہاں پر گفتگو، آپ کو یاد ہوگی کہ ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ 3 سوالات پر فوکس ہونا چاہیے۔ پہلا یہ کہ یہ رقم آپ کے پاس جو ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی 72 میں نیشنلائز ہو گیا تھا، تو یہ رقم کہاں سے آئی؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے تھے، یہی جملہ تھا نا میاں صاحب وغیرہ کا۔ تو یہ رقم کہاں سے آئی، اس سوال کا جواب۔ دوسرا یہ کہ یہ رقم ملک سے باہر ٹرانسفر لیگلی ہوئی یا انلیگلی ہوئی، اس سوال میں فوکس ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسرا سوال یہ کہ جو ڈیو ٹیکسز تھے گورنمنٹ کے، کیا وہ اس رقوم پر ادا ہوئے یا نہیں۔ اب اس میں آئیں گی بہیں گی یہ وہ تمام چیزیں، اور پھر جب عدالت نے ان کو فارغ کیا تو فارغ کیا ان کو اقامہ پر، وہاں سے سوالات چلنا شروع ہوئے۔
صحیح. اور پھر وہ شکوک و شبہات کی ایک ایسی لہر چلی کہ جس کا کہ کوئی انت نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح. اب یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اس صورتحال نے متنازع کر دی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا صورتحال کو شفافیت کے لیے جانے کے لیے کیسز کو شفاف ہونا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا آ رہا ہے وہ یہ کہ صرف اس وقت مسلم لیگ ٹارگٹ پر ہے. کیا پیپلز پارٹی کے ہاتھ صاف ہیں؟ کیا جو اس وقت لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں مختلف جماعتوں سے اور وہ سابقہ دور کے اندر مختلف سرکاری عہدوں پر رہے ہیں, کیا ان کے دامن صاف ہیں؟ صحیح. کیا ہماری بیوروکریسی کہ جو اس میں مددگار ہوتی ہے کیا اس کے دامن صاف ہے؟ کیا اس کا نہیں ہونا چاہیے؟ اور مختلف دیگر ادارے کیا ان کو نہیں ہونا چاہیے؟ اور خصوصاً وہ عدلیہ کہ جو اس پورے کام کو سر انجام دے رہی ہے کیا وہاں کرپشن نہیں ہے؟ تو جب آپ یہ سب بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہمیں جو ہے ایک ایسا میکینزم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں تمام لوگوں کا جائزہ لیا جا سکے, تمام اداروں کا جائزہ لیا جا سکے اور ان کی کرپشن کو لایا جا سکے. ٹھیک ہے. اس وقت محسوس یہ ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف فوکس ایک پارٹی پر ہے, اور یہ تاثر یہاں ہی نہیں ہے, دنیا بھر میں ہمارے جو صحافی دوست دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ہیں, دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں, جب ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے یہاں صرف جو ہے ایک جماعت کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو 10 سال اس نے سندھ میں گزارے کیا کارکردگی دکھائی, اور اس کے اوپر جو کرپشن کے الزامات آئے وہ کیسز کہاں گئے؟ شرجیل میمن جن کے بارے میں اتنی اودھم مچی تھی کہ انہوں نے کہا وہ کیسے الیکشن دوبارہ لڑ رہے ہیں, کس نے اجازت دی؟ تو کیا کچھ لوگوں پر ہاتھ رکھا جا کر اور کچھ لوگوں کو نظر کی یہ جو صورتحال ہے یہ عوام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے. تو اس کے فیصلہ کچھ بھی آئے جمعے کے دن, معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بھی آئے گا وہ بہرحال شکوک و شبہات سے بالا تر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. آپ نے چونکہ بات کی کہ ایک ہی جماعت کو لگ رہا ہے کہ نشانہ ہدف بنایا جا رہا ہے, یہ ہے تاثر. جی تاثر یہ, لیکن اب اس تاثر کو تقویت شاید اس لیے بھی ملے گی کیونکہ جو کل لاہور میں ایک انسانی سانحہ ہی کہوں گی میں اسے پیدا ہوا کہ 12 افراد جہاں بھاگ ہو گئے. ٹھیک ہے وہ ریکارڈ توڑ بارش ضرور تھی, لیکن کیا یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا جو ہوا, اور جس کی بڑی کوئی مثالیں دنیا میں دی جا رہی تھیں شہباز شریف صاحب کی جانب سے؟ فضا صاحبہ مسئلہ جو سب سے بڑا ہم یہاں ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں, سڑکیں بنانا. دیکھیے سڑکیں بھی بنائی جاتی ہیں. میں آپ کو 3-4 شہروں کی اور 3-4 سڑکوں کی مثال دوں گا جو انگریز نے بنائی تھیں اور انہیں 100 سال سے اوپر ہو گئے. صحیح ہے. مثال کے طور پر نیو دہلی, نیا دہلی جو ہے, نئی دلی جو کہلاتا ہے, وہ تقریباً کمپلیٹ ہوا ہے 1911 کے اندر, تاکہ وہاں پر انہوں نے کیپٹل شفٹ کیا تھا پرانی دلی سے. اس میں کناٹ پلیس ایک جگہ ہے, اگر آپ کا کبھی دلی جانا ہو تو دیکھیں, وہ پوری سڑک جو ہے وہ انگریز کی بنائی ہوئی ہے. اور میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ کل 1911 میں 34 کاریں تھیں دہلی کے اندر, 24. صحیح ہے. لیکن وہ سڑک اتنی چوڑی ہے کہ 2000 جب ہم 11 میں وہاں آخری بار گئے تو 2011 میں 100 سال ہو گئے تھے. اس وقت جو ہے بھی وہ سڑک چوڑی تھی اتنی کہ ان میں گاڑیاں رش تھا, لیکن اور گاڑیوں کی تعداد جو ہے وہ کئی ہزار گنا بڑھ چکی ہے. دوسری مثال ہے لاہور کی ایم اے جناح روڈ جو کہ مال روڈ پرانی کہلاتی تھی, وہ انگریز کے دور میں بنی, اور اس کے اندر انہوں نے جس انداز میں بنائی ہے وہ آج تک اس کے اندر کریک تک نہیں آیا ہے. تیسری میں مثال دوں گا بندر روڈ کراچی کی. بندر روڈ کراچی پہ جگہ جگہ ٹاکی تو انہوں نے لگائی ہے کہیں پر, لیکن بندر روڈ کراچی اتنی مضبوط سڑک بنی ہوئی ہے کہ اس پر آپ اندازہ لگائیے کہ پری پارٹیشن بنی تھی اس وقت, اس پہ جو ہے وکٹوریا چلا کرتی تھی اور ٹانگے چلتے تھے, گاڑیاں اکا دکا تھیں. آج اس کے اوپر گاڑی ایک کے پیچھے ایک جڑی ہوتی ہے, اس کے باوجود وہ سڑک سب سے زیادہ انٹیکٹ ہے. پھر دوسری سڑک آپ کی فریئر روڈ ہے, اور تیسری ہے شاہراہ عراق جس کے اوپر کہ آپ کا یہ پاسپورٹ آفس وغیرہ ہے, اور چوتھی سڑک انگریز کی بنائی ہوئی وہ جس پر کہ آرٹس کونسل اور شاہین کمپلیکس جاتے ہیں, ایم آر کیانی روڈ. آپ اس کے بعد آ جائیے ذرا جو باقی پاکستان بننے کے بعد علاقہ ہے گلشن اقبال اور آپ کا جو ہے دیگر علاقوں کی یا ڈیفینس کی, یہ ساری سڑکیں, ڈیفینس جو کہ اسپوش علاقہ کہلاتا ہے, سڑکوں کا حال دیکھ لیجئے, ڈیفینس کی دیکھ لیجئے. پرابلم کیا ہے یہاں پر کہ ہم
صرف شو بازی کرتے ہیں، ہم اپنا دکھاوا کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، قومی ترقی کا جو تصور ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی حکمران نہیں چلتا، کوئی سنجیدگی نہیں ہے. ہم مسلم ممالک کے اندر 2 ملک ایسے ہیں، ابھی ترکی میں اردوغان صاحب دوبارہ جیتے ہیں. کیوں جیتے ہیں؟ اور وہ تو ایک ادارے فوج کے خلاف کس سخت رویے کے ساتھ چلے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو مسلسل کامیابی یوں مل رہی ہے کہ انہوں نے کام کر کے دکھایا، کارکردگی کر کے دکھائی. مہاتیر محمد 93 برس کے، ابھی 2 جولائی کو وہ 93 برس کے مکمل ہو گئے، 94 سال میں داخل ہو گئے. وہ دوبارہ منتخب ہوئے. 22 سال جو وہ کارکردگی دکھا کر گئے تھے اس کی بنیاد پر آئے، اور 2 پرائم منسٹر جو ہیں وہ کرپشن کی بنیاد پر گئے. ابھی نجیب ہارون کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. جی، نجیب ہارون، ہاں، نجیب رزاق کو گرفتار کر لیا گیا. نجیب رزاق معذرت. تو اب عرض یہ ہے کہ یہ تمام جو صورتحال ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کے جو کانسیپٹس ہیں کہ آپ پہلے روزگار کے لیے آپ نے کیا کیا لوگوں کے. پہلا کام جو آتا ہے وہ روزگار آتا ہے، پھر تعلیم ہے، صحت ہے، پھر انفراسٹرکچر آتا ہے. انفراسٹرکچر میں دیکھیے انگریز جس کا کہ یہاں پر اس نے یہاں کا را مٹیریل لے کے جانا تھا، اس نے ریلوے لائن کا اور سڑکوں کا جو یہاں پر اسٹرکچر بتایا. اس سے پہلے تو آپ کے پاس سڑک کا تصور نہیں تھا، سوائے شیر شاہ سوری کی ایک سڑک جو پشاور سے گرینڈ ٹرک روڈ جو تھی وہ جا رہی تھی کلکتہ تک، وہ بھی اس نے تجارت کے نقطہ. اس کے علاوہ آپ کے کس مسلمان بادشاہ نے جو ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ ویژن نہیں ہے. اور وہ انگریز نے جو بنایا روڈ رستے، آپ بلیو کیجئے کہ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے تک 6,500 کلومیٹر وہ ریلوے کا ٹریک بچھا چکا تھا. اور مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو جو ورثے میں ملا وہ ملا کوئی تقریباً 2,500 کلومیٹر ٹریک. وہ ٹریک میں پاکستان نے کتنا اضافہ کیا. ٹھیک ہے، صرف کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ فرمائیے. بات یہ ہے جی، ابھی آپ کی میں بات سن رہا ہوں کہ یہ جو بارش ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے جی، یہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح. اس کو ایشو بنایا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ کیا، میاں صاحب نے یہ کیا. جتنا کام میاں صاحب نے تاریخ میں جو کام کیا آج مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے جی. آپ کچھ اچھی بات بھی وہ کرو کہ بھی میاں صاحب نے ٹھیک ہے، اچھے کام بھی کیے. ہاں بالکل کیا. ٹھیک ہے جی. آپ کی آواز ذرا صحیح نہیں آ رہی، لیکن ہم آپ کی بات کا بالکل جو ہے وہ کرکس سمجھ چکے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے اچھے کام کیے. یقیناً جب وہ کرتے ہیں اچھے کام اس کی تعریف بھی ہم کرتے ہیں. جی آپ فرما رہے تھے. اچھا میرا سوال یہ تھا، یہ ایک پورا ٹرینڈ اب آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، سڑک جو ہے وہ جس طرح بیٹھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوپر ہی اوپر چنائی کر دی، یا جہاں پر آپ کو تو سڑک بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اس کی کھدائی کی جائے، اس کے اوپر باقاعدہ پانی دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پتھر بچھائے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک دوسری لیئر آتی ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے. یہ مراحل گزرنے کے بعد جا کر کہیں ایک مضبوط سڑک وجود میں آتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے، بندر روڈ کو 100 سال سے اوپر 150 سال 125 سال ہونے کو آ رہا ہے، یہ سڑک آج تک کیوں نہیں بیٹھی؟ کہیں سے بیٹھی بھی نہیں ہے. آپ اس کا لیول دیکھیے نا، مزار قائد سے لے کر اور آپ چلے جائیے کیماڑی تک، مطلب میری ویدر ٹاور تک، اس کے اندر کہیں سڑک بیٹھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور ٹریفک کا جو اس کے اوپر لوڈ ہے وہ کتنا ہے، یہ انگریز کی بنائی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے زمین کے اندر جو اس کی بیس بنائی ہے وہ انتہائی مضبوط بنائی ہے. تو آپ نے کیا بنایا، یہ کیا؟ اور میں آپ کو بتا دوں، خدا نہ خواستہ کراچی میں ہوتی ہے بارشیں، بعض علاقے آپ کے تباہ ہو جائیں گے. آپ کے ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، آج ایڈوانس بتا رہا ہوں کیونکہ بارشوں کا، اور پھر ان کو سب کو پتہ ہے. ہم آج سے نہیں، یہ صدیوں سے اس ریجن کے اندر 15 جون سے مونسون شروع ہوتا ہے، جو کہ 15 اگست اور کبھی کبھی سپٹمبر تک جاتا ہے. اس کا پورا آج میں اور آپ پیدا ہو کے جوان ہو گئے، میں تو بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو گیا، تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ 15 جون کے بعد مانسون آئے گا. کیا کسی حکمران کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا پریپریشن ہے؟ کراچی کے اندر 7 نیچرل نالے تھے، سب پر مکان بنے ہوئے ہیں. 3 نالے انگریز نے بنائے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ نالوں میں جناب ایک کے اوپر آپ کا حبیب بینک پلازا کھڑا ہوا ہے، ایک پر کاغذی بازار ہے، ایک پر کاغذی بازار ہے پورا کا پورا. نالا بند ہو گیا ہے، پٹ چکا ہے. اب آپ کہاں سے کریں گے؟ ایسے ہی چل رہا ہے.
अजीब गरीब हालात है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जनाब। जफर इकबाल बात कर रहा हूँ मैडम, मैं तकरीबन कॉल करता हूँ जी फरमाइए सऊदी जफर। अरबिया से। जी जी फरमाइए। ये थोड़ी देर पहले एक भाई ने फोन किया था कि शहबाज शरीफ ने ये किया है वो किया है। हाँ हाँ सही है, वो सही है, हम मानते हैं कि उसने काम कराए हैं, हाँ हाँ लेकिन उनका अरसा भी देखेंगे कितना अरसा लगाया है उन्होंने। सही है। नंबर 1। हाँ नंबर 2, उसने पहले इलेक्शन जो 2013 का इलेक्शन था उसमें इसने क्या किया था कि बोला था कि ये हम जरदारी को ऐसा कर देंगे, बाद में उन्होंने आके बोला कि हम सामने सॉरी कर लिया। सही बात है, ठीक बात है जफर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें मुक्तदा साहब, अभी जिस तरह कॉलर्स की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, जिस तरह एक अवामी मिजाज बन रहा है कि जो लोग अपने हलकों में जा रहे हैं उनको थोड़ी सी मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अच्छा जी, मैंने ये बात पहले भी की है, मैं आपसे भी सवाल करती हूँ, कॉलर से बात कर लेते हैं फिर सवाल की तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें काइंडली। जी जी मैडम, मैं लिटिल ह्यूमर इन द अर्ली मॉर्निंग इज ऑलवेज गुड जी। तो पंजाब स्पीक साहब जो हैं जी जी शहबाज साहब, उनको बड़ा अच्छा स्विमिंग करने का मौका मिला था क्रॉस चैनल लाहौर का। सही। तो कल वो जरा स्विमिंग का भी अपना मुजाहरा करते, अपनी पंजाब स्पीड की बातें करते हैं। सही बात। क्या गन था, क्या वो आप नजारा था, हॉरिबल, ये मुल्क का हाल है। मैं यहाँ पर कौम से कहना चाहता हूँ कि खुदारा अब भी होश के नाखून लें। आपको अल्लाह ताला वाज़े निशानियां बता रहा है चोरों, डाकुओं की, लुटेरों की, मुल्क दुश्मन की, लोगों की, रूलर्स की, जिन्होंने आपको तबाह किया है। अगर अब भी आपने वही वोट दिए, उन्हीं डाकुओं को दिए, तो फिर अल्लाह ही आप इनका खुद ही ये जिम्मेदार हैं। और आज तक ये वोट उन्हें देते रहे हैं, इन्हें सब पता है लोगों को। अब लोगों को होश करने की जरूरत है। इतनी वाज़े निशानियों के बाद इन चोरों डाकुओं को रिजेक्ट करें। बहुत शुक्रिया जमाल मुस्तफ़ा साहब, सवाल भी और आपकी बात पर भी ब्रेक के बाद मजीद आगे बात करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। प्रोग्राम में हमारा सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। जमाल मुस्तफ़ा साहब ने जो फरमाया उस पर भी बात करते हैं। मेरा सवाल ये था मुक्तदा साहब के, मैं एक अजीब सा मखमसा है, ये है कि हम इस वक्त जज कर रहे हैं अपने उन लेजिस्लेटर्स को इस बुनियाद पर कि उनकी कारकर्दगी क्या थी हलकों में, जबकि ये काम सारी दुनिया जानती है कि ये लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों का हुआ करता है। ये कानून साजी पर तो आप उन्हें सवाल ज़रूर उनसे कीजिए कि जनाब आपने क्या किया, लेकिन अब ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब से इनके पास फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, इनके सारे हमारे जो MPs हैं या MNAs हैं या सेनेटर्स भी हैं इवन, उस वक्त से मामले में बिगाड़ है। मोहसिन भोपाली का शेर है कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। सही बात। मामला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादतें हैं उन्होंने ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कोई किसी और को क्या इल्ज़ाम दिया जाए। सही बात है। आप जब किसी को स्पेस देते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ज़्यादा कुछ आगे बढ़ता है। पाकिस्तान में रोज़े अव्वल से हमारी सियासी क़यादतों ने लोकल गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी। हालांकि पहली जो लोकल गवर्नमेंट अंग्रेज़ ने बनाई थी ताकि हिंदुस्तानियों को शरीक कारोबार किया जा सके, सियासी अमल में, हुक्मरानी में शामिल किया जा सके, वो आपको ताज्जुब होगा 1680 में कंपनी बहादुर ने आपका जो शहर चेन्नई आज है, जिसका का नाम पुराना मद्रास था, वो मद्रास प्रेसिडेंसी बना था पहला बार वह 1680 में। और फिर जब उन्होंने बंगाल पर कब्ज़ा किया 1757 में, तो उसके बाद उन्होंने 1857 में बकिया हिंदुस्तान में आए। तो 1880 में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में वो बल्दियाती निज़ाम नाफिज किया, जिसके अंदर पहले आधे मुंतखब और आधे नॉमिनेटेड होते थे। बिल्कुल सही। आप कम से कम उस निज़ाम को चला लेते। क़याम पाकिस्तान के बाद हमें नज़र नहीं आता कि यहाँ पर वो सारे जो
ادارے ہیں کہ جن کی بات آپ کہہ رہے ہیں، کی نشاندہی آپ کر رہی ہیں، یہ سارے کام ان کے کرنے کے تھے کہ یہ سڑکیں بنانا، نالیاں بنانا، یہ بنانا. یہ کس دور میں ہوا؟ ایوب کے دور میں بی ڈی کے تحت ہوا. ضیاء الحق نے 4 الیکشن کرائے اور اس کے بعد پرویز مشرف نے نظام دیا. کم سے کم عقل کو استعمال کرنا چاہیے تھا کہ پرویز مشرف کا نظام، میں پھر کہتا ہوں کہ اس کا آمر ہونا، اس کا غاصب ہونا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو چیزیں دی تھیں ان کو اسٹڈی کر کے کم سے کم ان میں بہتری لانے کی کوشش کرتے. ہمارے یہاں بلڈوز کرنے کا تصور ہے. دیکھیے ہندوستان کے اندر بھی انہوں نے کنٹینیوسلی وہ انگریز کے نظام کو چلایا، اور 1992 میں آئین میں ترمیم کی. وہ ترمیم کہلاتی ہے 73 اور 74. اس کے تحت انہوں نے وہاں پر جو ہے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ لے کر آئے، جس میں خواتین، محنت کشوں، ان کو حصہ دیا گیا. اور انہوں نے جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ بمبئی جو کہ انتہائی شورش زدہ شہر ہوا کرتا تھا، میئر کو امپاورڈ کر دیا. اور 3 کام کیے. یہ جاننا ضروری ہے کہ تمام ڈیولپمنٹ جو ہوگی انفراسٹرکچر کی وہ میئر کے انڈر میں ہوگی. زمینوں کی الاٹمنٹ نہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے نہ پروونشل. اس کے لیے میئر کا این او سی ضروری ہے. یعنی میئر کے این او سی کی. یہاں کراچی میں آپ دیکھ لیجئے، لاہور میں دیکھ لیجئے، چیف منسٹر صاحب سب لیے بیٹھے، اس نے سب کچھ جو ہے نقصان پہنچایا ہے. این او سی ضروری کر دیا. تیسرا پولیس کمشنر کو، یعنی پولیس کمشنریٹ پوری جو ہے وہ میئر کے انڈر میں کر دی. تو وہاں پر کہا یہ جاتا ہے، جب ہم نے وہاں کے میئر کا انٹرویو کیا 2004 کے اندر، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ جناب بمبے شہر کے اندر کرائم نہیں ہو سکتا، اور ٹیکسی ڈرائیور رات کے 2 بجے بھی ایک خاتون پورے زیور کے ساتھ جائے تو اس کو ڈیسٹینیشن میں پہنچاتی ہے. اب وہ غلط اور صحیح میں اس میں بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن میئر کو امپاورڈ ہونا چاہیے. 2 کروڑ کا کراچی شہر ہے، 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا لاہور شہر ہے. میئر کہاں ہے؟ میئر کی کیا وقت ہے؟ میئر کی کیا ویلیو ہے؟ آپ پاور دینا نہیں چاہتے. تو قصور جو ہے وہ زیادہ اداروں سے زیادہ آپ کا بھی بنتا ہے کہ آپ تمام اختیارات کو، تمام پاور کو، تمام چیزوں کو، مالیات کو، انتظام کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نقصان پہنچتا ہے. یہی سندھ میں ہوا. کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا جو کہ انٹرنیشنل سٹی تھا. یہی لاہور کا حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ سڑکوں کا حال کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ خود بنوائیں گے. یہ میئر کو دیجئے. میئر کے حوالے کرتے تو یہ شاید نہ ہوتا. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ سے سوال ہونا چاہیے تھا قانون سازی پر. اب جیسے کہ بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ جی ہم نے 18ویں ترمیم کی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی کون کون سی شقوں پر عمل ہوا؟ کیا آپ نے 25A پر عمل کیا کہ تعلیم کو 5 سال سے لے کر 16 سال تک فری کرنا؟ کیا آپ نے نہیں. بہت 90% اسکول تو پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہے ہیں. کیا آپ نے جو ہے 100% اسکولوں میں رجسٹریشن کی؟ نہیں، کیونکہ لاسٹ ایئر تک کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 63% بچہ سندھ کے اندر جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے باہر ہے. 2.5 کروڑ بچہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے تعلیمی اداروں سے. اب جس ملک کا 2.5 کروڑ بچہ جو کل مستقبل کے اندر اقتدار سنبھالے گا وہ باہر ہے. تو پاور کا، اقتدار کا جو آپ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کی مرکزیت کا، اسے جب تک آپ اس کی مرکزیت ختم نہیں کریں گے عدم مرکزیت میں نہیں جائے گا. اور یہ سمجھ لیں آج الیکشن آپ لڑ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گریبان تک آپ کے ہاتھ اس لیے جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کا نہ کام ہے یہ اراکین کا، نہ صوبائی اسمبلی کے. یہ جو کچھ ہوا ہے، اگر میئر امپاورڈ ہوتا تو لوگوں کے گریبان میئر اور کونسلر تک جاتے. بالکل جاتے، اور اداروں سے سوال جواب ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کہاں ہیں ادارے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز اعجاز بول رہی ہوں لاہور سے. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیں کیسی رہی بارش کی صورتحال؟ ماشاءاللہ آپ کے کراچی کے سمندر کو مار دے دیے ہے لاہور کی بارش نے. ہاں اللہ معاف کرے. آپ لوگ محفوظ ہیں؟ آمین. نہیں، ہمارا تو ایریا ہے، پانی تو کھڑا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آدھا آدمی ڈوب جائے. میں نے اسی پہ بات کرنی تھی. نمبر 1 یہ کہ ہم لوگ 76 میں بھی لاہور میں تھے، تو یہ کوئی نیا نہیں آیا جو سیلاب آیا ہے. تو یہی ہے کہ گورنمنٹ جو بھی آئی ہے جنرل ضیاء سے، اور اس کے بعد یہ اس سے پہلے انہوں نے بالکل مرمت نہیں کی ہے. چیزیں تو بنی ہوئی ہیں. اور ابھی جو یہ مال روڈ پہ ہوا، انہوں نے اتنی زیادہ ڈگنگ مشینوں سے کر لی ہے کہ اتنی شاندار چیز کو بالکل اس کی تباہی ہو گئی ہے. تو میرا کہنے
کا مطلب ہے کہ کیا سیاستدانوں کو چوز کرنے کا جو الیکشن کمیشن کا معیار ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں, کہاں سے لوٹا ہے, نہیں لوٹا ہے, کچھ کام کرنے کی صلاحیت یا کچھ ایسا ہے. اب تو 10 سال ہو گئے جمہوریت کے حسن کو, اب اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں نا, سینو جمیل جمہوریت کا. ڈاکو چور کہنے سے یہ نہیں ہٹیں گے. تو آئی تھنک چیف جسٹس کو ہی آخرکار اور باجوہ صاحب کو ہی آخرکار چھڑی گھما کے اور ہتھوڑا مار کے آرڈر کر کے کچھ باصلاحیت لوگوں کو چوز کرنا ہوگا. یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ادارہ تھوڑا سا قانونی بھی ہونا چاہیے, اس کے پاس پاور ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. ہاں جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت معذرت سر خاتون سے. دیکھیے یہ کام الیکشن کمیشن کا نہیں ہے, یہ میرا آپ کا ہے کہ کس کو. میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. ہم تو برادری کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں, اگر آرائی ہیں تو آرائیوں کو دیں گے, اگر آپ جو ہے سید ہیں تو سیدوں کو دیں گے. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور پھر ایک کے بعد سندھ کے اندر تو قبائلیت بھی اور اس کے ساتھ جاگیردار کا, کہ جاگیردار کا انفلوئنس ہے. وہ جاگیردار, یہ الیکٹیبلز کیا ہیں, یہ مصیبت. یہ الیکٹیبلز وہ لوگ ہیں کہ جو پاور کی بنیاد پر اپنے علاقے کے اندر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی بنیاد پر جیت کے آتے ہیں. بھائی شاہ محمود قریشی کو کیا مجھے بتائیے, 10 پارٹیاں بدل چکے ہیں, لیکن چونکہ وہ علاقے کے پیر ہیں اور ان کی جو مریدوں کی ایک بڑی تعداد ہے تو انہی کو ووٹ دے گی. پرابلم سب سے بڑی جو ہمیں سوچنے کی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایم این اے ایم پی اے کا انتخاب کرتے وقت یہ دیکھیں کہ اس کے اندر قانون سازی کی کیا اہلیت ہے. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ہو اور تیسری ٹیئر کے طور پر جو پرویز مشرف لائے تھے اس کو بہتر کریں, اس میں دیکھیں کہ یہ کام کرنے کی صلاحیت کونسلر رکھتا ہے, یہ میئر کون رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اور ایک اور چیز ہے, پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے ایک نئی سروس کی, اور وہ ہم بارہا لکھتے رہے ہیں, بارہا ہم نے مختلف سیمینارز میں بھی کہا ہے کہ پاکستان میں سی ایس ایس بھی ہے, پی ایس ایس پروونشل سروسز بھی ہے. ایک سروسز میونسپل سروسز بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ کہ جو, اور اسی سے لوگ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میونسپل سروسز کا ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور جو سب سے بنیادی اور کلیدی ہے کہ جس سے نکل کر ہی سارے معاملات, یہ گلی نالے, یہ تمام چیزیں, پانی کی سپلائی, پانی کی نکاسی, کچرا اٹھانا, یہ آج کی دنیا میں ایک سائنس بن گیا ہے. اس کے لیے ایک ایسی سروس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میونسپل سروسز اور دنیا بھر میں یہ پڑھایا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, اسی نقطے پہ بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. خبروں کا اور سوال جواب کا سلسلہ آگے جاری رہے گا. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. اب ذرا ہم جو نگراں حکومت ہے اس کے کارناموں پہ بھی تھوڑی سی بات ضرور کریں گے. ایک خبر ہے, اور ایسی خبریں بڑی چھوٹی چھوٹی جگہ پر لگائی جاتی ہیں تاکہ شاید نظر سے غافل ہی ہو جائے بندہ. گردشی قرضوں کا بوجھ, بجلی کے بلوں میں 150 ارب روپے کی وصولی شروع. 514 ارب گردشی قرضے کی ادائیگی کے لیے 180 ارب کا قرضہ لیا, جسے صارفین کے بجلی ٹیرف میں شامل کیا گیا ہے وزارت خزانہ. اس کے علاوہ یہ خبر سامنے ہے کہ کچھ 1 غالباً 22 پیسے جو ہیں بجلی کے, 1 روپے 22 پیسے فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا. اس کے علاوہ نگراں حکومت نے ابھی حالیہ دنوں میں پیٹرولیم کی مصنوعات پر بھی بے تحاشا اضافہ کیا. سر, یہ کام ان کو کرنے چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ فضا صاحبہ, میں 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے. جی, ہم اور ہندوستان تقریباً 700-750 سال کا ساتھ رہا, پھر انگریز کی حکومت ایک ساتھ رہی. قوانین تقریباً وہی ہیں جو 1860 سے 1890 کے درمیان انگریز نے نافذ کیے تھے, اور پھر جو دونوں ملکوں کے آئین ہیں وہ بھی انڈیا ایکٹ 1935 کا چربہ ہیں. سوال یہ ہے کہ وہاں تو نگراں حکومت نہیں بنتی. جب الیکشن آتا ہے وہاں پر تو تمام پاورز جو بیڈ سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی شفٹ ہو جاتی ہیں ٹورڈز دا الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے پورا انتظام کرتا ہے. یعنی اس دن کے بعد سے, ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد سے, نہ پرائم منسٹر, نہ چیف منسٹر, نہ کوئی وزیر, کوئی ٹرانسفر, کوئی تقرری, کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. مطلب وہ صرف سٹنگ ہوتے ہیں. ایک تو یہاں پر یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نگراں حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جو قرضے لے رہے ہیں یا قرضے دے رہے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آنے والی گورنمنٹ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آنے کے بعد وہ کیا فیصلہ کرے گی. آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں نے مخالفت کی تھی کہ یہ جو بجٹ دیا جا رہا ہے یا تو یہ 3 مہینے کا بجٹ دے کر جائیں, اور 3 مہینے کا بجٹ اس لیے کہ نگراں دور تک کا بجٹ دے کے جائیں, اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ کر اپنا باقیہ 9 مہینے کا بجٹ دے.
لیکن بجٹ انہوں نے پورا دیا. اب مجھے ایک خدشہ اور بھی ہے کہ جیسی نئی گورنمنٹ آئے گی تو جو معاملات چل رہے ہیں، جس طرح سے قرضوں کی ادائیگی ہو رہی ہے اور جس طرح دیگر معاملات ہیں، اس کے بعد ایک منی بجٹ یا ایک سپلیمنٹری بجٹ آئے گا اور وہ مزید لوگوں کی کمر توڑے گا. اب سوال یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے جو شامل کیا ہے یہ کس استحقاق کے تحت، کس قانون کے تحت کیا ہے، اور پھر لوگوں کو آپ نچوڑ رہے ہیں. آپ نے جو ہے ہر چیز کا، یعنی آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ یہ جو پیٹرول ہے، پیٹرول پر جتنے بھی آپ نے لگائے ہیں ٹیکسز، وہ پیٹرول کی اصل قیمت سے کوئی تقریباً 3 گنا 2.5 گنا زیادہ ہے. معاف کیجیے گا. اسی طرح جو آپ بجلی کا ٹیرف لے رہے ہیں لوگوں سے، اس میں بھی آپ سب سے زیادہ لے رہے ہیں. پاکستان دنیا کا اس وقت واحد ملک ہے جو کہ فرنس آئل سے بجلی پیدا کر رہا ہے، جو مہنگی ترین ہے. دنیا میں کہیں فرنس آئل سے بجلی پیدا نہیں کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے. اور ہمیں مہنگی بجلی دی جا رہی ہے، اور مہنگی بجلی کے ساتھ ساتھ مختلف نوعیت کے جو ٹیکسز ہیں. اور ایک چیز بڑی دلچسپ اور بھی ہے فضا صاحبہ، جو ہمارے ناظرین تک جانی چاہیے، کہ یہ جو سیل ٹیکس ہے، یہ سیل ٹیکس کی مد کے اندر ہم سے جو ہے صرف 15% کہا جاتا ہے یا 16%، یہ ہم سے جو ہے 80% تک لیا جا رہا ہے. اس کی بنیاد پر، اس بنیاد پر، اس بنیاد پر، اس بنیاد پر. تو نتیجتاً یہ ہے کہ ہم اب دیکھیے نا، جب انہوں نے فیصلہ کیا عدالت نے، تو اب وہ 100 روپے کے جو آپ کو 72 روپے ملتے تھے موبائل کے اندر، وہ 100 روپے مل رہے ہیں ابھی فی الحال. وہ ٹیکسز کہاں جاتے تھے، وہ کمپنی کس طرح سے یوٹیلائز کرتی تھی، یہ تمام چیزیں. اسی طرح اگر آپ بجلی کے بلوں میں، اچھا انہوں نے ابھی کہا کہ الیکٹرک نے کہ جی ہم بجلی کے بل میں تمام ڈیٹیل دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ ڈیٹیل تو نہیں ہے کہ کون کون سے ٹیکسز ہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ، ایڈوانس فیول ایڈجسٹمنٹ، ایڈوانس فیول، فونٹ سائز بڑا کر دیا کچھ چیزوں کا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، دیکھیے ریاست کا ذمہ داری ہے. اور پھر میں بات کروں گا کہ یہ عدم اعتماد عوام میں بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غصہ، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کا تناؤ ذہنی وہ بڑھ رہا ہے. اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نفسیاتی معاملات بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. السلام علیکم. ہیلو. اچھا جی، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ایک تھوڑا سا ہم یہ بتانا چاہیں گے، مصطفیٰ صاحب نے کل یا پرسوں کے پروگرام میں کال کر کے کہا تھا کہ پی ایس پی کے کچھ لوگوں کو، ان کے مبینہ طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھتہ خوری چندے کی صورت میں علاقوں میں کرتے پائے جا رہے ہیں. تو ہم نے اس پر جو پی ایس پی کے اعلیٰ ذمہ دار ہیں ان سے بات کی ہے، اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اگر ایسی کوئی شکایات ان کے علم میں آئیں تو وہ ضرور اس پر تحقیق بھی کریں گے اور ایسے لوگوں کو پارٹی سے باہر بھی نکالیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آج تو ایک بڑی کام کی بات، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور زیادہ اسی بات پہ زور دینا چاہیے جو آپ لوگوں نے ابھی ذکر کیا نا لوکل گورنمنٹ کا. جی. کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کام کیوں نہیں کرایا، تو کام تو بل گیا تھی، اور یہ صحیح بات ہے. جی. تو لیکن یہ عوام کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے بات ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے. سب ایک بریانی پہ اور ایک چھوٹے سے کام پہ وہ بک جاتے ہیں، وہ جو وڈیرا یا جو سردار کرا دیتا ہے کام. اب یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور میرا کہنا فون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی جو چینلز ہیں ہمارے، یہ اس پر پروگرام کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا بالکل کہ بھئی اصل جو ہے معاملہ ہے کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ہم یہاں پہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایسی بات لے کر آئیں جس کا شاید آپ کو علم نہیں ہے یا وہ آپ کی یادداشت سے محو ہو گئی ہے. تو مقتدیٰ صاحب، ایک اور سوال میں نے کل اعظمی صاحب سے کیا تھا، وہ میں آپ سے بھی کرتی ہوں. ایک پورا مجھے لگتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اور جو اس طرح کی تھیریز پہ زیادہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اب 10 سال ہو چکے ہیں جمہوریت کو، تقریباً 2018. تو وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جہاں عوام ہمیں متنفر نظر آنا شروع ہو جائیں اس پورے نظام سے، اور کچھ ایسے عوامل، پوشیدہ عوامل سامنے آنے لگے کہ یہ عوامی مطالبہ بن جائے کہ بھائی جمہوریت کو اب رول بیک کریں اور کوئی اور نظام نہیں کرائیں. کیا ایسا کچھ ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے مسئلہ بنیادی یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں چونکہ میچورٹی نہیں آئی، پروسیس نہیں چلا ہے. ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، ڈیموکریٹائزیشن آف اسٹیٹ ود ڈیموکریٹائزیشن آف سوسائٹی. ٹھیک بات. سوسائٹی کو بھی ڈیموکریٹائز،
اور یہ دونوں جگہ پر ہے. میں ہندوستان میں بھی کہوں گا کہ اسٹیٹ کو تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن سے اور کنٹینیوس الیکشن کی وجہ سے ڈیموکریٹائز کیا ہوا ہے, لیکن وہاں کی سوسائٹی ڈیموکریٹائز نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں مائنرٹیز کے رائٹس. دیکھیے جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ فکری کثرتیت. آپ میرے خیالات سے اختلاف ضرور کریں لیکن آپ مجھے جان سے مارنے یا میری زبان بندی کرنے کا آپ کو رائٹ نہیں ہے نا. آپ میری بات کو سنیں, آپ اس سے اختلاف کریں, اپنی لاجک دیجئے, میری لاجک سنیے. اسی طرح عقیدے کا معاملہ ہے کہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے, اپنے کلچر کے مطابق اپنی ثقافتی اقدار کو لے کے چلنے کا حق ہے. تو ہندوستان میں کہ بھئی گائے کھاؤ گے تو مار دیں گے, تو یہ جو تصور ہے یہ ان ڈیموکریٹک ہے. اس کا تصور آپ دیکھیے ویسٹ کے اندر جا کر کہ وہاں پر آپ کی مرضی ہے, آپ اگر اپنی مسجد بناتے ہیں تو وہاں کی لوکل گورنمنٹ آپ کو زمین سستے داموں دے دیتی ہے, وہ منع نہیں کرتے. لیکن یہ کہ مسجد کو گرا دیں, مندر کو گرا دیں یا چرچ کو گرا دیں, یہ تمام کانسیپٹ جو ہیں ان ڈیموکریٹک ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی ڈیموکریٹائز نہیں ہوئی ہے, وہ اقلیتوں کے حقوق کو سمجھ رہی ہے, نہ عام آدمی کے حقوق کو سمجھ رہی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جو وہ قوتیں ہیں کہ جو غیر جمہوری ہیں اور جمہوریت دشمن ہیں, انہیں پروان چڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو سیاسی جماعتوں کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ صرف الیکٹورل ذریعے سے اقتدار میں آنے کا آ کر جمہوریت نہ سمجھے, بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ سوسائٹی کے اندر بھی موو کریں. یعنی پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ لوکل سطح پر لوگوں کو ڈیموکریٹائز کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. میں سجال بھائی لاہور سے. ہمارے لاہور کا تو یہ حال ہے کہ کبھی یہ پیرس تھا ماشاءاللہ, آج کل یہ وینس میں ہے, یہ 3 in 1 ہے. لاہور تو ہے ہی ہے. اچھا اس میں جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے. میں دوسرا مشورہ یہ دینا چاہ رہا ہوں ان علاقوں کے لوگوں کو جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں یا چھوٹے پسماندہ شہروں میں رہتے ہیں, انہیں اپنی چھتوں کا پتہ ہے کہ ان کی چھتیں کتنی ناقص ہیں یا کتنی خستہ ہیں. تو ان دنوں میں خدا نہ خواستہ بھی خانیوال سے بھی رپورٹ آ گئی اور دوسرے شہروں سے بھی آ رہی ہیں, لاہور سے بھی خود چھتیں گری ہیں. تو یہ لوگ چونکہ چھتیں انہیں نظر آ رہی ہیں چھت کے نیچے ہیں, یہ اپنی چھتوں کا انتظام پہلے سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر انہوں نے نہیں کیا خدا نہ خواستہ یا کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو حق مسائے ہوتے ہیں, عزیز و قارب ہوتے ہیں, یہ فوری طور پر اپنے گھر خالی کریں اور اپنے بچوں کی اپنے بیوی بچوں کی جانیں بچائیں, اپنا قیمتی سامان اٹھا لیں. ہمارے حق مسائے ابھی بھی خدا کے کرم سے اس درد رکھتے ہیں اتنا کہ وہ اپنے حق مسائیوں کا خیال کرتے ہیں, انہیں پناہ دے سکتے ہیں, اور اس دوران یہ اپنے گھر کا کوئی چھت کا انتظام کر کے اس کو ٹھیک کر لیں, ورنہ اپنی جانیں تو بچائیں کم از کم. بہت شکریہ جی وائن صاحب, آپ نے نشاندہی کروائی اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے مقتدیٰ صاحب کیونکہ پنجاب نے نچلے سے درمیانے سطح تک کے سیلاب کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور اربن فلڈنگ کی بھی پیشن گوئی کی. ایک اور بات یہ نا, پورا ماحولیاتی معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. آپ نے بھی کانفرنس کی کہ دیکھا کہ کس طرح سے درخت لگائیں. ہمارے یہاں پورا کا پورا جو موسمیاتی وہ سائیکل ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. کوئی یہ کہا جا رہا ہے کہ بارشوں میں شدت آئے گی, گرمی کے لہریں بڑھ. اب دیکھیے کراچی میں اس دفعہ 4 مرتبہ آ گئی اور 2015 میں پہلی مرتبہ ایک آئی تھی 3 دن کے لیے لہر. اس کے بعد 2016 میں 2 دفعہ ہوئی, 3 دفعہ ہوئی, اب دیکھیے 4 دفعہ ہو چکی. اور اس کا آپ نے اندازہ کر لیا کہ کتنی شدید گرمی کی لہر آتی ہے. اسی طرح بارشیں پھر اس کے ریئیکشن میں پھر بارشوں کی شدت میں, جب بارشوں کی شدت ہوگی تو پھر سیلاب پڑیں گے, اور پھر ادھر گلیشیئر پگھل رہے ہیں گرمی کی وجہ سے, اس کا پانی کا دباؤ دریاؤں میں. تو یہ تمام پروسیس جس طرح سے ہو رہا ہے اس میں حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ سوال یہ ہے, وہی ہے پلاننگ کہاں پر ہو رہی ہے, آپ نے کتنے جو ہے ریزروائرز بنائیں. اب یہ بارش کا پانی سمندر میں بہ جائے گا, اس کے لیے کتنے ریزروائر. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اب جون میں آتا ہے مانسون. تو یہ تمام چیزیں پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں ایک المیہ اور بھی ہوا ہے کہ ابتدائی برسوں کے اندر ملک بنا تھا تو وہ 5 سالہ منصوبے بنا کرتے تھے, اور اس میں پھر ان کا انالیسس ہوتا تھا کہ کیا خامی رہ گئی, کیا نقص رہ گیا, اور اس کو کیسے دور کیا جائے اگلے 5 سالہ. ضیاء الحق صاحب کے دور سے وہ 5 سالہ منصوبوں کا کانسیپٹ بھی ختم کر دیا گیا, اور اب 5 سالہ منصوبے نہیں بنتے. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے 5 سال کے لیے حکومت نے کیا منصوبہ بنایا ہے اور پچھلے میں کیا خامیاں رہ گئی تھیں, کیا کمی رہ گئی تھی, کیا نقص رہ گیا تھا کہ جو اس کو اگنور کرنا ہے. اب وہ کوئی ہمارے پاس کانسیپٹ نہیں ہے.
بہت شکریہ مقتدر صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں دلچسپی کا اظہار کیا. آج پاکستان کا ایک بہت بڑا نام علن فقیر، ان کی 18ویں برسی ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو بھی میرے خیال ہے صبر و تحمل مزید دے، کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہیں ابھی تھوڑے عرصے تک تو لگتا ہے ایسے ہی رہیں گے، لیکن بہتری کی امید رکھنی چاہیے. اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ.